ایک ایکس مسلم ہے سلیم واستوک کر کے، اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو انوسینٹ لوگ ہیں ان کو مارنے کا حکم تو قرآن کی سورہ توبہ میں ہے، تو آپ اس کی وضاحت فرمائیں گے کیا؟ اس کی شکشا خود اسلام کے اندر ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 5۔ یہ اصل میں وہ سلیم واستک نہیں بلکہ سلیم ناستک ہے۔ وہ واستک مت کہیے، وہ ناستک ہے، جہنمی ہے۔ ناستک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ قرآن ہی چھوڑ دیجیے، وہ رامائن بھی نہیں مانتا۔ واستک نہیں، ناستک ہے وہ۔ ایکس مسلم تو انہوں نے بدنام کرنے کے لیے اپنے سامنے ایکس ہی کیوں لگا رہا ہے؟ بالکل، اس کا مطلب تیرے باپ دادا ماں باپ سب جہنمی ہے، سب بیکار ہے، تو ہی اکیلا اچھا نکلا ہے۔ یہ واستک نہیں، ناستک ہے۔ یہ ایسے حرام خور لوگوں نے یہ نفرتوں کی آگ بھڑکا رکھی ہیں، اور جس آدمی کو کسی مذہب سے کوئی تعلق نہ ہو وہ کیا مذہب جانے گا؟ سورہ توبہ کی جس آیت کو کوٹ کیا جا رہا ہے وہ میں نے بھی دیکھا، وہ سراسر غلط ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ قرآن کا ترجمہ کرنا نہیں جانتے، وہ عربی نہیں جانتے، وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، انہوں نے کہیں سے ایسے چلتی پھرتی بات سن لی۔ جیسے کسی آدمی نے، اس کی مثال ایسے دے رہا ہوں کہ کسی آدمی نے آیت ہے پورا قرآن کی کہ بھئی جو ہے آپ جو ہے نماز کے قریب نہ جائیے اس حال میں کہ آپ نشے کی حالت میں ہو۔ آپ نے وہ آدھا پڑھ لیا کہ نماز کے قریب نہ جائیے۔ دیکھو قرآن کریم میں نماز میں قریب نہ جانے کی بات کہی ہے، لہٰذا ہم تو نہیں نماز کے قریب جاتے۔ یہ جہالت ہے، کم علمی ہے، نادانی ہے، پورا علم نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ جو آیت سورہ توبہ کی ہے وہ عام حالات کی آیت نہیں ہے، بلکہ وہ اس مملکت اسلامیہ جب مسلمان اور ظلم اور انصاف، سچائی اور جھوٹ کی لڑائی میدان کارزار سجا ہوا ہو، جنگ کے حالات ہوں، اس وقت میں جب جو ہے ظلم نے اپنی پیر پسار رکھے ہوں اور ظلم انسانیت کو اس زمین پر بسنے نہ دے رہا ہو، آزادی سے جینے نہ دے رہا ہو، اور جنگ کے حالات اور میدان کارزار سجا ہوا ہو، اس حالت میں کہا گیا کہ اب جب انہوں نے اتنا تمہارے اوپر جو ہے آکرمن کر دیا اور اس طرح سے حملہ کر دیا، اب کوئی چارہ کار نہیں بچا، لہٰذا تم بھی آکرمن ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں اجازت دیتا ہے، اللہ تمہیں اجازت دیتا ہے کہ ان کو جہاں بھی پاؤ اسی حال میں مار دو۔ سب اس میں ایک چیز اور میں وضاحت آپ سے لینا چاہوں گا کہ جس حال میں پاؤ ان کو قتل کر دو، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو فوجی آپس میں لڑ رہے ہیں، یا عام آدمی کو بھی مار دو؟ نہیں یار، اسلام میں نہیں بلکہ قرآن نے خود، اسلام نے چیلنج کیا ہے 1500 برس پہلے سے چیلنجر، آج بھی چیلنجر، قیامت تک چیلنج ہوگا۔ اسلام میں وہ اسلام، وہ قرآن، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جس میں پیشاب کرنے کے بھی ضابطے بتائے گئے ہوں، آپ کو پردے میں پیشاب کرنا ہے، آپ کو عام جگہوں پر پیشاب نہیں کرنا، آپ کو سوراخ میں پیشاب نہیں کرنا، آپ کو سائے میں پیشاب نہیں کرنا، آپ کو بے حیائی کے ساتھ پیشاب نہیں کرنا، جو انسانیت کی اتنی معمولی ضرورت کو بھی بیان کرتا ہو اس کے ضابطے اور قانون، وہ مارنے اور جینے کے قانون کیوں نہیں بیان کرتا ہوگا؟ اسلام نے جنگ کے حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اٹھا کے دیکھیے۔ آصف بھائی، میں آپ کا چینل کا شکر گزار ہوں کہ واقعی اس کی ضرورت تھی۔ یہ لوگ افواہ پھیلا رہے ہیں، اسلام کے خلاف بدنامی کا اور جو ہے بدگمانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اچھا آپ نے جو ہے آئی نیوز کا میں جو ہے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ بات اٹھا کر کے لوگوں تک پہنچانے کا ایک جو ہے ذمہ لیا ہے۔ قرآن کریم میں جنگ کے حالات اور اس وقت جب گھمسان کی لڑائی ہو، اس وقت میں بھی اسلام کا حکم یہ ہے، قرآن کی تعلیم یہ ہے، اے لوگوں، جنگ کے حالات میں بھی بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، سائے دار درخت کو نہیں کاٹنا، پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ عام لوگوں کو مارنے کی اجازت دے رہا ہو؟ دشمن ہے، دشمن کی عورتیں ان کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ تو مدد کر رہی ہوں گی، لیکن ان کو کہا کہ نہیں، بوڑھوں پر رحم کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، پکڑ لو، بچے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں، بچوں کو قتل نہیں کرنا، اپنی ضمانت میں لے لو۔ عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، نازک ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ عام حالات میں اسلام یا مسلمان یا قرآن کسی کو قتل کرنے کی یا ان کو جو ہے ختم کرنے کی جو ہے اجازت دیتا ہو؟ حکم تو بہت دور کی بات، اجازت بھی نہیں ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جو رؤفت، رحمت کا نام ہے، تو اس لیے یہ بے بنیاد بات ہے، یہ قرآن کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ یہ ایکس مسلم واستک نہیں بلکہ مسلمان ہے نہیں، یہ ناستک ہے، اور اس کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ چھوڑے ہوئے یہودیوں کے ایسے گرگے ہیں جو ہندوستان میں خلفشار مچا کر کے ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں اور انسانیت اور امن کے خلاف ایک محاذ آرائی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پہچان کر کے سرکار کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب نے بہت کھل کر قرآن کی آیت سورہ توبہ کی اور قرآن اور حدیث اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے لیے کیا پیغام ہے اور جنگ کے حالات میں بھی کیا پیغام ہے،
یہ جواب دیا ہے ان تمام لوگوں کو جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔